خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی آپ سب سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بابا میر دین کی کہانی، جنہوں نے تقسیم پاک و ہند کے وقت اپنے پورے خاندان کو اجڑتے ہوئے دیکھا، جن کے پاس آخر میں کچھ نہیں بچا تھا، فقط امیدوں کے چراغ روشن تھے۔ آئیں ان کی کہانی ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ میرا خاندان برصغیر کی تقسیم سے پہلے ضلع امرتسر گاؤں نارائن گڑھ کا رہائشی تھا۔ تقسیم کے وقت میری عمر 14 برس تھی۔ 3 اگست 1947 کا دن تھا۔ میرے والد صاحب کو ٹانگا اسٹیشن پر سکھوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ تقسیم کے وقت میرے والد کا قتل ہمارے خاندان اور علاقے میں سب سے پہلی شہادت تھی۔ اس کے بعد پورے پنجاب میں سکھ مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ 15 اگست 1947 کو پورے گاؤں کے مسلمان سکھوں کے ڈر سے اپنی زندگیوں کو بچانے کی غرض سے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی 2 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہی تھا کہ سکھوں نے ہمارے قافلے پر بندوقوں اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر ہمارے گاؤں کے 85 لوگوں کو موقع پر ہی شہید کر دیا، جس میں میرے خاندان کے 11 افراد شامل تھے۔ سکھ ہمارے قافلے کی 28 عورتوں کو زندہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اپنے شیر خوار بچوں کے ساتھ کنویں میں چھلانگ لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ جان بچانے کی خاطر میں اپنی ننھی بہن کو اٹھا کر موقع سے بھاگ نکلا اور قریب گنے کی فصل میں چھپ گیا۔ گنے کی فصل میں میرے گاؤں کے اور 3 افراد نے بھی پناہ لے رکھی تھی۔ میری ننھی بہن خوف کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ ہمیں اس بات کا ڈر تھا یہ سکھ ہمیں گنے کی فصل میں تلاش کر کے قتل نہ کر دیں۔ 3 افراد نے میری ننھی بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ مجھے اپنی ننھی بہن سے بے انتہا محبت تھی، اس لیے میں اپنی ننھی بہن کو ساتھ لے کر گنے کی فصل سے باہر نکل گیا اور واپس اپنے گاؤں نارائن گڑھ آ گیا۔ نارائن گڑھ میں میرے گاؤں کے بچ جانے والے افراد مجھے زخمی حالت میں ملے۔ ان زخمی افراد میں میرے دادا جان بھی تھے، جنہوں نے مسجد میں پناہ لے رکھی تھی۔ انہوں نے باقی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہیں چھوڑ دو، آپ سب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ ایک تو پوتا ہونے کے ناطے میرے دادا جان مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میرے دادا نے مجھے آخری ملاقات میں جی بھر کر پیار کیا۔ اللہ کو ہمارے اس خاندان کو بچانا منظور تھا، اس لیے ایک سکھ جس کا نام ایریا سکھ تھا، اس نے ہماری عورتوں کے زیور کے بدلے ہمیں کیمپ تک بحفاظت پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ اس سکھ نے صرف زیور ہی نہیں بلکہ ہمارے سارے ساز و سامان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ زیور ہی نہیں اور ہمارے خاندان کے بچے کچے افراد کو خلچیا کیمپ تک پہنچایا۔ میں اور میرا خاندان انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں تھے، لیکن کیمپ میں موجود ہر خاندان میری طرح اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر کے وہاں پہنچا تھا۔ اس کیمپ میں موجود افراد نے 3 دن کیمپ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران 2 دن کھانا نہ ملنے کی صورت میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ 3 دن کے بعد ملٹری کے ٹرک کے ذریعے میرے خاندان اور کیمپ میں موجود دیگر افراد کو والٹن کیمپ لاہور منتقل کر دیا گیا۔ جب ہم پاکستان پہنچے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ خاندان کے بیشتر لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ مال و اسباب لوٹ چکا تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی، سر چھپانے کو کوئی چھت نہیں تھی۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود ہماری آنکھوں میں امیدوں کے چراغ روشن تھے۔ آزاد فضا میں سانس لینے کا نشہ ہمارے رگ و ریشے میں اتر چکا تھا۔ ہمارے جسم اذیت سے چور چور تھے، مگر ہمارے دل روشن مستقبل کے خوابوں سے معمور تھے۔ ہم روتے روتے ہنستے تھے اور ہنستے ہنستے رو پڑتے تھے۔ اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کا غم ہمارے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ ہنستے بستے گھروں کو یوں اچانک چھوڑ کر اس بے سر و سامانی کا شکار ہو جانا بہت بڑی آزمائش تھی۔
بابا میر دین کی یہ کہانی قربانی کی ان لاکھوں داستانوں میں سے ایک ہے جو اس مملکت پاک کے حصول کی جدوجہد کے دوران رقم ہوئی۔ بابا میر دین اس کہانی کو بیان کرنے کے ساتھ زاروں کی طرح رو رہے تھے اور ان کے آنسو زبان حال سے یہ سوال کر رہے تھے کہ قیام پاکستان کے وقت اپنے سارے خاندان کو قربان کرنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ اپنا گھر بار، لہلہاتی فصلیں اور مویشی چھوڑ کر لٹے پوٹے اس طرف دیوانہ وار دوڑنے کا آخر کیا مقصد تھا؟ کیا میرے ملک کے افراد خصوصاً نوجوان ان قربانیوں کا ادراک رکھتے ہیں جس وطن پاک کے حصول کے لیے دی گئی؟ کیا جس جوش اور ولولہ ہمت اور قربانیوں سے یہ وطن حاصل کیا گیا، اس کے باعث اس کی خوشحالی، ترقی اور نیک نامی کے لیے انہی جذبات کے ساتھ سرگرم عمل ہے؟ کاش ہمارے پاس بابا میر دین کے ان سوالات کے جوابات ہوتے۔ کاش وہ قائد کے دعوے، وہ عظمت، وہ چاہت بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟ وہ لبوں کی دعائیں، وہ محنت، وہ یادیں بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟ آج جو جی رہے ہیں اس ملک میں سر اٹھا کے، وہ آزادی، وہ شان، وہ نام پاکستان بھولیں گے بھی تو کیسے بھولیں گے؟